السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم بیک ٹو دا آن لائن لیکچر سیریز آف ڈیٹا بیس سسٹم. تو آج کے کلاس میں ہم لوگ کور کرنے جا رہے ہیں 3 مین کانسیپٹس ڈیٹا بیس کے. دا فرسٹ ون از جنرلائزیشن, دا سیکنڈ ون از ایگریگیشن اینڈ دا تھرڈ ون از اسپیشلائزیشن. یہ تینوں ٹرمز جو ہیں یہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور ڈیٹا بیس سے اگر ہم ڈیٹا بیس کی بات کریں تو ڈیٹا بیس کے اندر یہ 3 کانسیپٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز کرتے ہیں ان 3 ٹرمز کو, بہت ہی زیادہ انٹر ریلیٹ کرتے ہیں. جنرلائزیشن کو ایگریگیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایگریگیشن کو اسپیشلائزیشن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ لیکچر جو ہے وہ بہت ہی غور اور توجہ سے سننا ہے. میں تینوں کے ڈفرینس بہت ہی کلیئرلی جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گی, ود ایگزامپل بتاؤں گی تاکہ میرے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے. یہ لیکچر جو ہے میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں, نہ صرف پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ ڈیٹا بیس کا اوور آل سبجیکٹ بھی دیکھا جائے تو یہ 3 ٹرمینالوجیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ ود دی جنرلائزیشن. The first one is generalization, the second one is aggregation and the third one is socialization. جنرلائزیشن کی سب سے پہلے جو ہے ہم ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. ایز مینشنڈ above, the process of generalizing entities where the generalized entities contain the properties of all the generalized entities is called generalization. پہلے میں ایک دفعہ کمپلیٹ جو ہے وہ ریڈ کر لیتی ہوں, اس کے بعد میں آپ کو سمپل ورڈز میں اس کا مطلب سمجھاتی ہوں. In generalization, a number of entities are brought together into one generalized entity based upon the similar characteristics. For example, pigeon house, sparrow, crow, and dove can all be generalized as birds. جنرلائزیشن میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ اینٹیز کو ایک جنرل کیٹیگری کے انڈر اکٹھا کر دیتے ہو, ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ ہمارے پاس پجن ہے, ہمارے پاس پیرو ہے, ہمارے پاس کرو ہے. تو یہ ساری جو ہیں ایک جنرل کیٹیگری کے انڈر آتی ہیں. دیٹ کو کون سی کیٹیگری ہے, دیٹ از برڈ کیٹیگری. یعنی کہ بیسکلی اسپیرو بھی اور کرو بھی اور پجن بھی جو ہے یہ تینوں ہمارے پاس برڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو جنرلائزیشن کو اگر میں سمپل ورڈز میں بتاؤں تو جنرلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف اینٹیز کو پکڑتے ہو یا مختلف ریکٹس کو پکڑتے ہو اور ان کے کیریکٹرسٹک کی بیسس پہ ان کو ایک سنگل اینٹی کے انڈر لے آتے ہو, ٹھیک ہے, جن کی کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ آپس میں مل رہی ہوتی ہیں. اس کی اگزامپل کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے ایک جو چیز بہت زیادہ مائنڈ میں رکھنی ہے, دیٹ از کہ اس کو ڈرا کس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ڈرا کس طریقے سے کرنا ہے. تو آپ جنرلائزڈ یہاں پہ کیا چیز ہے, جنرلائز از برڈز کیٹیگری, ٹھیک ہے. اور جو اس کی جنرلائزیشن اس کی طرف ایرو آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی جنرلائزڈ اینٹیز ہوں گی ان کی طرف سے ایرو جو ہے وہ برڈز کی طرف آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو دیٹ از بیسکلی جنرلائزیشن. اگین اس کو یہاں پہ میں اگر آپ کو ایک کوئی اور ایگزامپل دینے کی کوشش کروں تو ایک بہت ہی سمپل ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹس کی. تو برڈز جو ہیں اگر میں کہوں اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, اور نیچے یہاں پہ جو ہے وہ برڈز کی جگہ کیا آ جائے گا, اسٹوڈنٹ, اور اسٹوڈنٹ کی طرف جو ہے وہ 3 ایروز آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اوپر جو 3 باکسز بنے ہوئے اس کے اندر جہاں پہ پجن, اسپیرو اور ڈو لکھا ہوا ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے نیم آ جائے, ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا آ جائے گا, یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے نیمز آ جائیں گے. اگر اسی طریقے سے میں ایک اور ایگزامپل دوں تو نیچے والے باکس کے اندر اگر میں کہوں بکس, ٹھیک ہے, تو جنرلائز میں نے کیا کر دیا بکس کو, تو نیچے یہاں پہ کیا آ جائے گا بکس, اور اوپر والے 3 ریکٹینگولر جو باکسز ہیں اس کے اندر کیا آئے گا, ڈیٹا بیس سسٹمز. یعنی ایک بک جو ہے وہ ڈیٹا بیس سسٹم کی ہے, ایک کمپیوٹر نیٹ ورکس یعنی کمپیوٹر نیٹ ورکس ہی ہے, اور ایک ڈسکریٹ اسٹرکچر یعنی ڈسکریٹ اسٹرکچرز کی جو ہے وہ بک ہے. تو دیٹ از بیسکلی جنرلائزیشن. اس کے بعد آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ایگزامپل سے جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. جنرلائزیشن میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں,
اور کیریکٹرسٹکس کی بیسس پہ ان سب اینٹیٹیز کو جو ہے وہ ایک جنرلائزڈ براڈ کیٹیگری کے انڈر لے آتے ہیں. جیسے یہاں پہ 3 چیزیں تھیں، 3 اینٹیٹیز تھیں، ایک اسپیرو تھی، ایک پیجن تھی اور ایک ڈو تھی، اور تینوں کو ان کی کیریکٹرسٹک کی بیسس پہ ایک جنرل کیٹیگری کے انڈر لے آیا ہے. وہ جنرل کیٹیگری کیا ہے؟ برڈز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے، دیٹ از اسپیشلائزیشن. تو ایک دفعہ میں ریڈ کر لیتی ہوں، پھر میں اپنے ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اسپیشلائزیشن ہے کیا. اسپیشلائزیشن از دا اپوزٹ آف جنرلائزیشن. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جنرلائزیشن کے اپوزٹ ہے. جنرلائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں، مختلف اینٹیٹیز کو ان کی کیریکٹرسٹکس کی بیسس پہ ایک جنرل کیٹیگری کے انڈر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو جنرلائزڈ کر دیتے ہیں. اسپیشلائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ان اسپیشلائزیشن اے گروپ آف اینٹیٹیز از ڈیوائڈیڈ انٹو سب گروپس. In specialization, a group of entities is divided into subgroups based upon their characteristics. اچھا، اسپیشلائزیشن از دی اپوزٹ آف جنرلائزیشن. سب سے پہلے میں نے بات آپ کو بتائی کہ جنرلائزیشن کا اپوزٹ کیا ہے، اسپیشلائزیشن. ان اسپیشلائزیشن اے گروپ آف اینٹیٹیز از ڈیوائڈیڈ انٹو سب گروپس بیسڈ اپون دیئر کیریکٹرسٹکس. اسپیشلائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اینٹیٹی کو سب گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بیسڈ اپون دیئر کیریکٹرسٹکس. وہاں پہ کیا تھا، مختلف اینٹیٹیز کو جنرلائز کیا تھا ایک کیٹیگری کے اندر. یہاں پہ ایک اینٹیٹی کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے مختلف اینٹیٹیز کے اندر بیسڈ اپون دی کیریکٹرسٹکس. یہ اس کا اپوزٹ ہے. جیسے یہاں پہ ایک اینٹیٹی پرسن ہے اور اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. دیکھو ایگزامپل سے بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. پہلے ہمارے پاس 3 برڈس کے نام تھے، ہم ان کو جنرلائز کر کے برڈس کی کیٹیگری کے انڈر لے گئے. یہاں پہ کیا کیا، یہاں پہ ایک جنرلائزڈ کیٹیگری ہمارے پاس ہے جو کہ پرسن، اور اس کو ہم نے اسپیشلائزیشن اس کی کر دیا، یعنی کہ ایک طرف ہمارے پاس آ گیا اسٹوڈنٹ، ایک طرف ہمارے پاس آ گیا ٹیچر. اسی طریقے سے بہت ہم لوگ جیسے کہتے نہیں ہیں کہ اسپیشلائزیشن آپ کی کس میں ہے. ٹھیک ہے. تو اوپر جو ہے وہ اگر میں کہوں کہ آ جاتا ہے بی ایس آنرس، اور نیچے اسپیشلائزیشن آ جاتی ہے. تو اسپیشلائزیشن کی فرسٹ کیٹیگری ہوگی سافٹ ویئر انجینئرنگ، اسپیشلائزیشن کی سیکنڈ کیٹیگری ہوگی کمپیوٹر سائنس، اور اسپیشلائزیشن کی تھرڈ کیٹیگری کیا ہوگی، انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو میرے خیال سے یہ جو میں نے میجرس والی اگزامپل آپ کو دیا نا، اسے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک جنرلائز کیٹیگری کو ہم ان کی کیریکٹرسٹکس کی بیسس پہ فردر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اسپیشلائزیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے انہیریٹنس. جن لوگوں نے ڈیٹا اسٹرکچرس پڑھا ہوئے ان کو انہیریٹنس جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ انہیریٹنس میں بیسکلی ہمارے پاس ہوتا ہے پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ. انہیریٹنس میں بیسکلی یہ انہیریٹنس جو ہے نا، جنرلائزیشن سے بھی اور اسپیشلائزیشن دونوں سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. انہیریٹنس میں بیسکلی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹ کلاس آپ کی ہوتی ہے اس کی جو بھی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ انہیریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کے چائلڈ کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک کلاس سے دوسری سب کلاس کے اندر جو پیرنٹ کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے فرام پیرنٹ ٹو چائلڈ. تو انہیریٹنس کی ہم فٹافٹ آگے ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں. انہیریٹنس از این امپورٹنٹ فیچر آف جنرلائزیشن اینڈ اسپیشلائزیشن. اٹ الاؤز لوور لیول اینٹیز ٹو انہیریٹ دی ایٹریبیوٹس آف ہائی لیول اینٹیز. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہیریٹنس الاؤ کرتا ہے کہ لوور لیول اینٹیز یعنی چائلڈ اینٹیز ہیں وہ انہیریٹ کر سکے اپر لیول یعنی اوپر جو پیرنٹ کلاس ہے اس کی کیریکٹرسٹکس کو. یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ پرسن جو ہے، ٹھیک ہے، پرسن کا نیم ہے، پرسن کی ایج ہے، پرسن کا جینڈر ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہے، ٹیچر کا امپلائی آئی ڈی ہے. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیرنٹ ہے، اس کا چائلڈ کیا ہے، رول نمبر. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ کی جو کیریکٹرسٹکس ہے وہ کس میں جا رہی ہیں، رول نمبر میں. اسی طریقے سے ٹیچر ہے اور ٹیچر کا امپلائی آئی ڈی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں اوپر والی سائڈ پہ پرسن، تو پرسن از بیسکلی جو ہے وہ
پیرنٹ کلاس اور پرسن کا نیم ہو سکتا ہے, ایج ہو سکتا ہے, جینڈر ہو سکتا ہے, دیٹ از بیسکلی چائلڈ کلاس. تو انہیریٹنس کا کانسیپٹ تو ہم لوگ ڈیٹا اسٹرکچرز میں بھی پڑھ چکے ہیں. اگین جب انہیریٹنس کی بات ہو تو ہمارے مائنڈ کے اندر یہ بات فوراً سے آ جانی چاہیے کہ انہیریٹنس, وی انہیریٹ دی کیریکٹرسٹکس آف پیرنٹ کلاس ٹو دی چائلڈ کلاس. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ ڈیفینیشن مشکل لگ رہی ہے تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ انہیریٹنس the characteristics of parent class can be inherited to the child class automatically. ٹھیک ہے, اور یہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آٹومیٹکلی ہی ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس 3 چیزیں تھیں, ہم نے آج 3 چیزیں کور کی ہیں آج کے لیکچر میں. The first one is generalization, the second one is aggregation, the third one is special inheritance. ٹھیک ہے, جنرلائزیشن میں ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس مختلف اینٹیز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس اسپیرو ہے, کرو ہے, اور ایک پتہ نہیں تیسری کیا تھی, مجھے ذہن سے نکل گئی ہے. لیکن ان سب اینٹیز کو ہم نے اس کی کیریکٹرسٹکس کے اوپر جو ہے وہ جنرلائز کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا برڈز. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے نیکسٹ میں اسپیشلائزیشن میں ہمارے پاس ایک جنرل کیٹیگری آلریڈی تھی, ہم نے اس کی کیریکٹرسٹکس کی بیسس پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا. جیسے میں کہوں کہ بی ایس آنرس دیٹ از این جنرلائزیشن اینٹی, جنرلائزڈ ایک اینٹی ہے کہ بی ایس آنرس کروا رہے ہیں, پھر بی ایس آنرس انگلش میں کروا رہے ہیں, میتھس میں کروا رہے ہیں, سوشیالوجی میں کروا رہے ہیں, آئی ٹی میں کروا رہے ہیں, ایس سی میں کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جو کیا آ جائیں گی اس کی اسپیشلائزیشنز آ جائیں گی, اور یہ نیچے والے ریکٹینگل باکسز میں آ جائیں گی, اور جو ہمارے پاس بی ایس آنرز ہے یہ اوپر والے باکس میں آ جائے گی. اس کے بعد انہیریٹنس ہے. یہ تینوں کانسیپٹس بہت زیادہ ایزی ہیں, آپ ایک ایک ایگزامپل اگر یاد کر لینا تو آپ کو ساری عمر یاد رہے گا ان کا ڈفرینس. اور نہ صرف یہ ڈیٹا بیس کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہ انٹرویوز میں بھی یہ کوشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ٹیل می دا ڈفرینس بٹوین جنرلائزیشن اینڈ اسپیشلائزیشن, کیونکہ جنرلائزیشن کا اپوزٹ جو ہے وہ اسپیشلائزیشن, اور اسپیشلائزیشن کا اپوزٹ جو ہے وہ جنرلائزیشن. انہیریٹنس کا تو ہمیں ویسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹ کلاس ہے, ساری کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ انہیریٹ ہو رہی ہے ٹو دی چائلڈ کلاس. ٹھیک ہے, سو وی ہیو 3 کانسیپٹس, وی ہیو اسپیشلائزیشن, وی ہیو ایگریگیشن اینڈ وی ہیو انہیریٹنس. ٹھیک ہے, سو بیسکلی وی ہیو 3 کانسیپٹس. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا.